کہ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے وجود کو ختم کر دیا جائے، اور جو ممکن نہیں ہے۔ کتنے نسخے جلاؤ گے، اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر تم قرآن مجید پر پابندی بھی عائد کر دو، جس طرح ما وراء النہر کی ان ریاستوں میں ہوا تھا، قرآن مجید پہ پابندی تھی، کوئی گھر میں قرآن نہیں رکھ سکتا تھا، پکڑا جائے تو اس کا گھر گرا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ ریاستیں آزاد ہوئیں اور یہاں سے لوگ قرآن مجید لے کر وہاں گئے، وہ قرآن اٹھاتے تھے، چومتے تھے، روتے تھے اور کھولتے تھے، چنتے پڑھنا نہیں آتا تھا، اور جب یہاں سے گیا ہوا کوئی شخص ایک آیت پڑھتا تو وہ آگے پڑھنے لگ جاتے، تو انہیں کہا جاتا تمہیں تو پڑھنا نہیں آتا، تم زبانی پڑھ رہے ہو۔ کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید کا نسخہ تو موجود نہیں ہے، لیکن ہماری ماں نے ہمیں قرآن یاد کروایا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں جو نسخہ کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا کر اپنے خود سے باطنی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے کتاب رحمت کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کتاب رحمت کو کائنات سے محو نہیں کیا جا سکتا، سینوں سے، دلوں سے، دماغوں سے، روحوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا جو ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، کس طرح اس کتاب کو محو کیا جا سکتا ہے، اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ، یہ نور و نکہت کا روشن حوالہ، یہ اجالوں کا نقیب، یہ منور اور تابع کتاب۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، یہ کیسی قوم ہے جو کتاب سے ڈرتی ہے؟ تو کچھ ہے نا کتاب میں جس وجہ سے یہ ایک کتاب سے ڈر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم۔ یہ زندہ کتاب ہے۔ آپ اگر مجھے معافی دیں، یہ امت تو مردہ ہو سکتی ہے لیکن کتاب مردہ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت امت مردہ ہے، مردہ زائن از بطون امہات۔ اقبال نے تو یہاں کہا تھا کہ آگے جو پیدا بھی ہو رہے ہیں وہ بھی مردہ پیدا ہو رہے ہیں ماؤں کے پیٹوں سے۔ یہ امت مردہ ہے اس وقت، تبھی یہ ہوا ہے۔ زندہ قوموں کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، لیکن کتاب مردہ نہیں ہے، کتاب زندہ ہے۔ ہمارے اندر اگر زندگی کی کہیں کوئی رمق موجود ہے تو وہ اس کتاب کی وجہ سے یا زندہ رسول کی وجہ سے، ورنہ ہم اپنا وجود ختم کر چکے ہوتے۔ یہ کتاب ہمیں مرنے نہیں دیتی، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کفر کو اس کتاب نے سیخ پا کر دیا، اور یہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر ہاتھ میں اٹھا کہتے ہیں اس کتاب کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے، چونکہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو تم مٹا نہیں سکتے، اللہ مٹنے نہیں دے گا۔ تو جب اس کتاب کو تم نہیں مٹا سکتے تو اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ اسلام اپنی اصل شکل میں، صورت میں قیامت تک موجود رہے گا، اور موجود اس لیے رہے گا کہ اصلی شکل اور اصلی صورت میں قرآن موجود رہے گا۔ تو اس امت کو، اس کتاب کو اپنے سینے سے جوڑ کر کے، اپنی روحوں میں اتار کر کے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کر کے، اس کتاب کے ساتھ جڑ کر کے دشمن کو عملی جواب دینا ہوگا۔ یہ بات درست ہے کہ جس کے سینے میں ایمان کی معمولی سی رمق بھی موجود ہے، وہ اس واقعہ سے دل گرفتہ بھی ہے، دکھی بھی ہے اور بے چین بھی۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران جن پر اولین ذمہ داری آتی ہے اس عمل پر بھرپور رد عمل دینے کی، وہ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، سوائے اشک شوئی کے، سوائے رسمی بیانات کے۔ باقی ان سے کسی عمل کی توقع کرنا عبث ہے، فضول ہے۔ اس وقت عالم کفر جس طرح متحد ہے، عالم اسلام اس ایجنڈے پہ متحد نہیں ہے۔ یہ واقعات امت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کافی تھے۔ جب 2006-07 میں جب یہ تسلسل کے ساتھ سب سے پہلے باقاعدہ ہوا تھا، ویسے تو یہ عرصہ ہائے دراز سے یہ سلسلے چل رہے ہیں، تو اس وقت میں بڑا پر امید تھا۔ جس طرح لوگ ایک دم سڑکوں پہ نکل آئے، مجھے لگتا تھا کہ جو اقبال نے کہا تھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، کہ طوفان مغرب نے مسلمان کو مسلمان کر دیا ہے۔ رد عمل کے طور پہ یہ جڑ جائیں گے اور سب کچھ ہوگا، لیکن چند دنوں کے بعد وہی کچھ تھا جو ماضی میں تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک ہنگامہ بپا ہوا، لوگ سڑکوں پہ آئے، نعرے لگائے، اور انہیں لگا کہ ہم نے اپنے جذبات کی تسکین کر لی ہے اور ٹھنڈے ہو کے گھر بیٹھ گئے۔ ہمیشہ ہوتا یہی ہے، جس طرح وہ کسی کو صدمہ پہنچے تو لوگ کہتے ہیں اس کو ذرا کھل کے رو لینے دو، کھل کے رو لے گا تو صدمے کی شدت کم ہو جائے گی، تو ہم کہتے ہیں ہمیں احتجاج کر لینے دو، اس کے بعد ہم پھر اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں سے چلے ہوتے ہیں۔ اور دشمن بعض اوقات تو ہمارے رویوں سے اس کو وہ خوشی ملتی ہے جو اس کی توقع میں بھی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات
مختلف بلاد اسلامیہ کے اندر بالخصوص ارض وطن میں ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اہانت رسول کرتا ہے، قرآن مجید کے نسخہ نور کو آگ لگاتا ہے، اور ہم رد عمل کے طور پہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے املاک کو جلا رہے ہوتے ہیں اور گاڑیاں جلا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو دشمن اس وقت کس قدر خوش ہوتا ہوگا جب اس نے ادھر قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگائی اور ادھر ملک کی گلیوں اور سڑکوں سے دھواں اٹھنے لگا اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور املاک کو برباد کرنے لگے۔ تو اس کو تو یہ توقع بھی نہیں تھی۔ اگر اس کو یہ لگے کہ میرے اس عمل سے مسلمان جاگ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گے اور اپنی عملی زندگی کو اس کتاب کے دائرے میں لے آئیں گے، تو وہ کبھی بھی یہ عمل نہ کرے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ اکبر، اقبال نے کہا سچ اگر پوچھے تو یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ اصل اس نے قرآن اٹھایا ہی نہیں ہے، یہ صرف کتاب کو چومنے چاٹنے والے اور قول و قرار کی نوبت آئے تو سر پہ اٹھانے والے لوگ ہیں، یہ اصل میں حامل کتاب ہے ہی نہیں ہے۔ ہمیں اجتماعی توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے معافی مانگنا ہوگی۔ قومیں راتوں رات نہیں بنتی ہیں، راتوں رات برباد بھی نہیں ہوتی۔ قوموں کو عروج پاتے صدیاں لگتی ہیں اور قوموں کو زوال پذیر ہوتے بھی برسا برس لگتے ہیں۔ تو آج ہمیں عروج کے سفر کو تو شروع کرنا چاہیے اور ہمیں عملی طور پہ قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ کیا میں آپ سے توقع رکھ سکتا ہوں یہ عزم کر کے جائیں کہ آج کے بعد زندگی قرآن کے مطابق گزرے گی اور ہم اپنی نسلوں کو قرآن پہ لائیں گے، ہمارے گھر میں قرآن کھلے گا، قرآن پڑھیں گے اور قرآن پر عمل پیرا ہو کر کے امت کی تشکیل کے لیے ہم اپنے کردار کو جو ہے وہ شروع کریں گے۔